السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا ہوسٹ اور آپ کا اپنا دوست سید ارشاد گیلانی سمین قلب سے اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور میرے ملک پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مومنین مومنات ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، جہاں جہاں بس رہے ہیں کائنات میں، اللہ پاک سب پر اپنا فضل عطا فرمائے۔ اس وقت یقیناً ہر آنکھ نم ہے کیونکہ پاکستان اس وقت سیلاب زدگان کی معاملے میں جو تڑپ رہے ہیں، جو بلک رہے ہیں، جو بھوکے ہیں میرے بہنیں اور میرے بھائی، ان کی آواز بنا ہوا ہے زمزم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔ اور آئیے اپنے چینل کے ساتھ اپنی زبانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک سے تر کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ بس یہی پیغام ہے سادات کا، اور سادات ہر پلیٹ فارم سے آپ کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ اتنا ہی ضروری، جتنی زندگی ضروری ہے اتنا ہی ہماری روح کی تسکین ضروری ہے۔ اور روح کی تسکین کیا ہے، اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک تمام بہنوں کو اور تمام بھائیوں کو اللہ پاک توفیق سے اللہ پاک سرفراز فرمائے۔ اس وقت زمزم ٹی وی بنا ہوا ہے آواز اپنے ان بھائیوں کی جن کے پاس کھانے کے، پینے کے، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سیلاب سے گرے ہوئے ہیں، اور میرا ملک پاکستان اس وقت سیلاب میں گرا ہوا ہے بری طرح۔ لیکن دعا ہے کہ جو جتنے بھی ساتھی، جتنے بھی لوگ آواز بنے ہوئے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ لے کر اپنے گھروں سے اپنے بھائیوں کی امداد کر رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ اسی کا آج ایک حصہ پاکستان سنی تحریک پہلے بھی مال لے کر گئی، سامان لے کر گئی، اور آج بھی ان کی روانگی ہے یہاں سے یہ جائیں گے تونسا شریف، اور تونسا شریف سے جائیں گے یہ رکنی کے لیے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک اسٹوڈنٹ جو کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور آپ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایفرٹس کی پاکستان سنی تحریک کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آج موجود ہیں آزاد کشمیر یونیورسٹی سے طالب علم محمد اقبال بلوچ۔ جی اقبال بلوچ، آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ یکدم آپ نے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں، اور آج آپ نے یہ ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹرک جو ہے یہ آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ سنی تحریک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے میں 14 اگست سے ابھی تک جو وہ ہم ان علاقے میں جا رہے ہیں جہاں 14 اگست سے ابھی تک کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچ سکی، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم جائیں گے ڈی جی خان سے بل پاتھرا، تو جہاں پر ہمارے جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں اور جو خواتین ہیں، وہ جس مشکل حالات میں وہ ہیں، وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ صاف پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے 99% جو مکان ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ ہم سنی تحریک کو دیکھ کر ہمیں بھی ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نوجوان سنی تحریک کے ساتھ کام کر کے ہم جو ہے نا جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کام کر کے ان کے ساتھ جو ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جس مشکل میں ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو اسی ایفرٹ کی وجہ سے آج ہم امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ ہم ان علاقے کی طرف اب روانہ ہونے والے ہیں جہاں تک ابھی تک کوئی امدادی سامان نہیں پہنچ سکا۔ جو یہ پہلی کھیپ ہے جو سنی تحریک کے تعاون سے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے اقبال بھائی آپ کو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یوں ہی دیکھیں۔ ایک میں آپ کو یہاں پر بات کاٹ کر ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم منرل واٹر لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم کچھ اور پانی کے فلٹریشن پلانٹ سے بوتلیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں میں صاف پانی موجود ہے تو آپ وہ پانی کی بوتلیں بھر کر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس واٹر فلٹر پلانٹ کا پانی ہو تو آپ پھر ہی لے کر جائیں، کیونکہ وہاں پر پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنا کرتا ہے، اور اس دریا سے پھر جب سمندر بنتا ہے تو پھر اس کے اندر سے لہریں نکلتی ہیں پیار اور محبت کی، اور پھر پاکستان میں آواز آتی ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں موجود فاروق بلوچ۔ آپ BZ یونیورسٹی میں آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے اور ہمیں آگہی دیتی ہے اور ہمیں بندگی کا طریقہ سکھاتی ہے کہ بندگان خدا جب مصیبت میں گرے ہوئے ہوں تو وہ کس طرح کام آتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ایک چراغ بنا، اور چراغ بنتے بنتے، ایک شمع بنتے بنتے ایک پوری قندیل بن گئی۔ آئیے فاروق بلوچ سے پوچھتے ہیں
کہ آپ کے دل میں خیال کیسے آیا کہ آپ تو BZ یونیورسٹی کے آپ طالب علم ہیں، تو آپ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ جڑے اور جڑنے کے بعد آج آپ نے یہ مال اکٹھا کیا ہے سارا، یہ آپ کے دل میں خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان سنی تحریک کا انتہائی شکر گزار ہوں، دل کے ساتھ مشکور ہوں۔ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جس کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے نکلے، اور انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، ایک طریقہ کار دیا، ایک منظم طریقہ کار جس کے ذریعے ہم چل پڑے، اور الحمدللہ انسانیت کا جذبہ تو ایک ہمارے دل میں تھا ہی، لیکن اس کو ایک عملی جامہ پہنایا پاکستان سنی تحریک نے۔ اسی طرح ہمارے علاقے بلکہ پاکستان میں بہت سے علاقوں پر سیلاب کی آفت آئی، ہمارا انسانیت کے طور پر فرض بنتا تھا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں، لیکن مدد کے لیے بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا۔ ہم اپنے طور پر کوشش کرتے لیکن شاید کم لوگوں تک پہنچ سکتے، لیکن پاکستان سنی تحریک جو ہے وہ الحمدللہ پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں اسی طرح کام کر رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا سارا کام چھوڑ کر انہوں نے انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسی طرح پاکستان سنی تحریک نے انسانیت کی خدمت کا جذبے کا بیڑا اٹھایا، اور الحمدللہ کوہ سلیمان اور اسی طرح سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقے، توسا شریف اور جس کے آس پاس جہاں سیلاب آیا ہوا تھا، وہاں پر کوششیں اپنی جاری رکھی، وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ پہلے تو جا کے انہوں نے حالات دیکھے وہاں پہ کیا کیا کس چیز کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ آئے یہاں پر الحمدللہ انہوں نے راشن، اور اس کے بعد ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے، اسی طرح انہیں لباس کے ساتھ ساتھ ٹینٹ زیادہ ضرورت ہے، ان کے مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ان کو صرف ان کو راشن پہنچائیں، پاکستان سنی تحریک نے کہا کہ ہم نے ان کے مکانات بھی بنا کے دینے ہیں، لیکن فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ان تک راشن پہنچائیں، جو ان کو کھانے کی پینے کی جو ضروری اشیاء ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں۔ تو الحمدللہ ہم سنی تحریک کے ساتھ جڑے اور الحمدللہ ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سنی تحریک کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں بھی اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے، یہ تھے محمد فاروق بلوچ، BZ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ انسانیت سے جڑے ہوئے جو دکھی انسانیت کے بہن بھائی ہیں اور دکھی ہیں اس وقت، ان کے چہرے، ان کے دل لہو لہو ہیں، کیونکہ کسی کا بیٹا سیلاب میں بہہ گیا اور کسی کے والد سیلاب سے فوت ہو چکی ہیں، کسی کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں۔ یہ یقیناً ایسے لمحے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، اور مسلمان کا تو دل ویسے ہی ہر وقت، مومن کا دل تو ہر وقت ویسے بھی پیار سے اور محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں کہ ہم جڑ جائیں اور اپنے ان بھائیوں کی خدمت کریں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ آخر میں زمزم ٹی وی کے توسط سے سب سے پہلے تو میں زمزم ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری آواز بنے، ہماری بات کو آگے تک پہنچایا۔ زمزم ٹی وی جس طرح سنی تحریک دن رات کوشاں ہیں، محنت کر رہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، اسی طرح زمزم ٹی وی بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لوگوں تک ان لوگوں کے مشکلات، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جو مسلمان، ان آفت زدہ لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، ان کو آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو زمزم ٹی وی کے توسط سے میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح سنی تحریک دن رات کوشش کر رہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، تو آپ تمام بھائیوں سے میں گزارش کروں گا جس سے جتنا ہو سکے کوشش کریں، سنی تحریک کا ساتھ دیں، یا کوئی بھی فلاحی تنظیم جو کوشش کر رہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ کوشش کریں، آپ سے جتنا بن پڑے خود دیں، خود تعاون کریں، راشن، کپڑا، پانی، ٹینٹ، جس چیز کی وہاں پر ضرورت ہے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے وہاں تک پہنچائیں، اور خود اپنا وقت دیں سنی تحریک کو۔ زمزم ٹی وی کا بہت شکریہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ زمزم ٹی وی کو شاد و آباد رکھے اور خوب ترقیاں دے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ دیکھیے، یہ تھے فاروق بلوچ صاحب جو BZ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت میں بلانا چاہ رہا ہوں خواجہ محمد ندیم صدیقی صاحب کو، جو الحمدللہ سال سے آپ جب سعودیہ میں تھے تو اس وقت بھی آپ برسر پیکار رہے اور لمحہ بلمحہ پاکستان کے ساتھ ہر وقت جڑے رہے اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کی گھڑی میں ہر وقت ساتھ رہے، اور آج بنے ہوئے ہیں وہ سیلاب زدگان کی آواز اور اپنے مومنین مومنات بہنوں کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ خواجہ محمد ندیم مدنی جو ہیں وہ پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی 2 ٹرنیں آپ توسا شریف میں اور بھیج چکے ہیں، اور اب یہ ماشاءاللہ پھر سامان روانگی کے لیے تیار ہے، تو آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا کیا آپ کے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ سنی تحریک سکون سے بیٹھتی نہیں ہے؟ سنی تحریک کا مشن کیا ہے کہ بیٹھنا نہیں ہے، بس اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے سائباں پیش کرنا ہے، ان کے لیے سایہ پیش کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سنی تحریک انسانیت کے مشن پر سے پیروکار ہے اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتی رہے گی جب تک یہ دوست عوام
بحال نہیں ہو جاتی، ان کی بحالی تک پاکستان سنی تحریک اپنے اس مشن پر کاربند رہے گی۔ اور پاکستان سنی تحریک نے پنجاب بھر سے سینکڑوں ٹرک جو ہیں سامان کے، ساز و سامان کے، وہ تونسا شریف اور ڈی جی خان، جامپور، فاضل پور، راجن پور، خیمہ وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ سامان مختلف وہاں ضروریات زندگی کا پرووائڈ کیا ہے۔ اب انشاءاللہ آج بھی جو ہے ہم یہاں ملتان سے سامان جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تونسا شریف سے آگے کوہ سلیمان کی طرف بستی بالباترا ہے، وہاں پر ہمارے دوست جا رہے ہیں جہاں پر ابھی تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ وہاں 147 خاندان کی لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے وہاں پر پہلے سروے کیا، ان لوگوں سے ملے، ملاقات کی، ان کے دکھ کو سنا سمجھا اور ان کے لیے ابھی امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں خیمے بھی ہیں، آٹا ہے، گھی ہے، راشن ہے، کپڑے ہیں، گرم بسترے ہیں اور خیمے ہیں، سب چیزیں انشاءاللہ وہاں پر پہنچا کر، اور ان کے ہم نے وہاں پر ایسٹیمیشن لگائی ہے جو ان کو بارشوں کی وجہ سے جو گھروں کو نقصان پہنچا ہے، گھر ٹوٹ گئے ہیں ان بیچاروں کے، تو انشاءاللہ ان کے گھروں کو بھی ہم بحال کریں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتے۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے سنی تحریک سے ڈویژنل صدر خواجہ محمد ندیم مدنی، ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے، انہوں نے ساری باتیں بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ادھر سنی تحریک کی یہاں پر ہائی کمان ہے، ڈاکٹر محمد عمران فاروق کھوکھر صاحب اور شاداب رضا رضوی نقشبندی جو ہیں وہ بھی الحمدللہ مرکزی رہنما ہیں۔ آپ بھی خود ملاحظہ کرنے کے لیے خود ان علاقوں میں پانی میں گرے ہوئے جو لوگ ہیں جن کے گھر گر گئے اور خستہ حال ہیں وہاں تک پہنچے اور آپ نے ہر آبادی کا خود جا کر معائنہ کیا اور وزٹ کیا اور دیکھا، اور ڈاکٹر عمران فاروق بھی لمحہ بلمحہ ساتھ تھے، اور ہمارے ڈویژنل صدر اور ضلعی صدر محمد عامر وینس وہ بھی ساتھ تھے، اور تمام عشاقان رسول اس وقت سنی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، بلا تفریق جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اسی کو دیکھتے ہوئے زمزم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ زمزم ٹی وی بھی سنی تحریک سے جڑا رہے گا، بلکہ ہر اس تحریک سے جڑے گا جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ آئیے دکھی انسانوں کی آواز بنیے، دکھی انسانوں کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں تو خدارا 1 ٹائم کے لیے 1 روٹی کم کر دیں، تو 3 ٹائم کی 3 روٹیاں بچتی ہیں تو ہمارے کسی بہن، کسی بھائی اور کسی ماں کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے ان تک امداد پہنچانے کا اور ان کا ہاتھ اور ان کے لیے سائبہ بننے کا۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست سید ارشاد گیلانی کو، آپ دیکھتے رہیے زمزم ٹی وی، اور ہم آپ کی بنیں گے آواز۔ کہیں پر بھی ہیں آپ، زمزم ٹی وی کو آواز دیں گے تو زمزم ٹی وی بنے گا آپ کی آواز۔ میرا پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور میری افواج پاکستان یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ جیسے افواج پاکستان لمحہ بلمحہ، گھڑی بہ گھڑی ان مصیبت کی گھڑی میں گرے لوگوں سے اپنے بھائیوں کی مدد کر رہی ہے، خدا کی قسم میں اپنی افواج پاکستان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ میری افواج پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، اور وہ بیٹے اس دھرتی کے، اس پاکستان کی دھرتی کے بیٹے ہمہ ہر وقت 24 گھنٹے 24 آور وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر پہ ہوں تو تب بھی، پانی میں گھرے ہوئے تب بھی، کشتیاں چلانی ہوں تو تب بھی، یعنی کہ پیدل ہیں تو جب بھی، اور سیلابوں پہ بند لگانے ہیں تو پاکستان آرمی۔ میرا دل شار ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی، اللہ پاک میری پاکستان آرمی کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ آئیے مل کر نعرہ لگائیں گے سب، اور میں کاشف شاہ کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا، فاروق بزدار سے بھی کہوں گا، آئیے نعرہ لگائیں اور بنیں ہم اپنے پاکستان کی آواز۔ اور پاکستان کی آواز کیا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ تیاری ہو چکی ہے، اور یہاں سے یہ ملتان سے الحمدللہ یہ ٹرک جو ہے وہ روانہ ہونے کو ہے۔ تمام ساتھی جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی اپنے مصروف عمل ہیں باقی سامان کے لیے، جیسے جیسے سامان آتا رہے گا وہ لوڈ کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہم نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے اپنے ضلعی صدر جو ہیں ہمارے ملک محمد عامر وینس، کیونکہ یہ قابو میں نہیں آتے کسی کے بھی، بڑی مشکل سے ان کو میں لے کر آیا ہوں پکڑ کے، کیوں کہتے ہیں میں نے ویڈیو نہیں بنانی، ویڈیو کے بہت خلاف ہیں یہ، لیکن ویڈیو اگر اصلاحی کام کے لیے بنائی جائے تو میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے۔ جی اس وقت میرے ساتھ عامر وینس موجود ہیں اور بنے ہوئے ہیں زمزم ٹی وی کی آواز۔ چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں عامر وینس سے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست ابھی سامان ٹرک میں لوڈ کر رہے تھے سیلاب زدگان کے لیے. یہ جب سے سیلاب آیا ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی سیلاب آیا، ہمارے قائد محترم جناب جرنیل اہل سنت انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب کے حکم میں ہم نے اپنا یہ ملتان شریف میں جگہ جگہ کیمپ لگائے. ٹھیک ہے، اس کیمپ سے ہمیں جو بھی سامان اکٹھا ہوا یہ ہم نے یہاں پہ اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا سامان ملتان سے وہاں جا چکا ہے سیلاب زدگان کی طرف. اور اب ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہمارے دوست ہیں اقبال خان صاحب اور دیگر، ان کے کہنے پہ ہم نے ان علاقوں میں وزٹ کیا جہاں تک ابھی سیلاب زدگان جو مصیبت میں ہیں ان کو راشن نہیں دیا گیا. الحمدللہ ہم نے جو ہے نا 150 کے قریب لگ بھگ جو ہے نا ہم نے یہ راشن پیک تیار کروا کے ہم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جن تک ابھی تک اپنا سامان نہیں پہنچا. تو میں دوسرے بھی لوگوں سے کہوں گا، بھائیوں سے کہوں گا، آپ کسی چیز کا انتظار نہ کیجیے گا. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بچہ وہاں روتا ہوا بیٹھا تھا، نہ اس کو مکان کے نشان نظر آ رہے تھے نہ اس کو اپنا گھر نظر آ رہا تھا. تو بات یہ ہے ابھی سیلاب زدگان والوں کو، بھائیوں کو جو مصیبت میں ہیں، ہم نے سب نے ان کا جو ہے نا ساتھ دینا ہے. یہ ساتھ دینا ایک عین عبادت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد محترم کے حکم پر یہ ان کی مدد بھی کریں گے جہاں تک ہمارے سے ممکن ہوگا. اور میں اور بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سیلاب زدگان کے لیے دل کھول کر بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیں اور انہیں جو ہے نا اس مصیبت سے نکالیں. بہت بہت شکریہ. میں زمزم ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ہماری کوریج کی. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے ملک محمد عامر وینس کے خیالات اور ان کی باتیں کہ وہ اپنی تنظیم کے لیے کیسے منظم ہو کر کام کر رہے ہیں. یقیناً وہ تنظیمیں، وہ لوگ منظم ہو جایا کرتے ہیں جو لوگ واقعی خلق انسانیت کے لیے جڑ جاتے ہیں. جب خلق انسانیت کے لیے آپ جڑیں گے تو پھر آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسانیت ہے. یقیناً جس نے کسی کی ایک شخص کی جان بچائی تو اس نے پوری دنیا کی جان بچائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اور آئیے جڑے رہیے زمزم نیوز کے ساتھ، اور زمزم بنے گا آواز. جہاں جہاں جس جگہ میری بہنیں، میری مائیں زمزم ٹی وی کو یاد کریں گی اور پکاریں گی، ہم ان کی آواز بنیں گے اور اب تک ان کی آواز پہنچائیں گے. اپنے ہوسٹ، اپنے دوست سید ارشاد گیلانی کو اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور پوری ٹیم سید عمیر اعظم گیلانی کو اجازت دیجیے.